یہ کہانیاں صرف تفریحی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ براہ کرم ان کو کسی بھی مذہب یا ذاتی رائے سے مت جوڑیں۔ برفیلی شہزادی کی کہانی بہت زمانے پہلے دنیا کے کنارے پر ایک ایسا پہاڑی علاقہ تھا جہاں ہر وقت برف باری ہوتی رہتی تھی۔ وہاں ایک حسین واؤ جمیل لڑکی رہتی تھی جسے سب برفیلی شہزادی کہتے تھے۔ اس کا اصل نام ایلارا تھا، مگر اس کی سفید چمکدار آنکھیں، چاند کی طرح دمکتا چہرہ اور اس کے ارد گرد ہمیشہ گھومتی ٹھنڈی سفید روشنی اسے عام انسانوں سے بالکل مختلف بناتی تھی۔ ایلارا کے قدموں کے نیچے پھول اگتے تھے، مگر یہ پھول برف کے بنتے تھے، نہ پگھلتے نہ ٹوٹتے، صرف جگمگاتے۔ ایلارا کے پاس برف ہوا پر مکمل اختیار تھا۔ وہ ہاتھ اٹھاتی تو ہوا نرم ہو جاتی، وہ مسکراتی تو پہاڑوں کے اوپر ہلکی برف کے ستارے ناچنے لگتے۔ لیکن اس کے پاس ایک کمزوری بھی تھی، وہ تنہا تھی، کیونکہ اس کی طاقتوں سے لوگ ڈرتے تھے۔ ایک دن پہاڑوں میں راستہ بھٹک کر ایک بہادر لڑکا آ پہنچا۔ اس کا نام ارحان تھا۔ وہ جنگلوں کا مسافر اور دل کا بہت نیک انسان تھا۔ برف کے طوفان میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایلارا نے پہلی بار کسی انسان کی مدد کی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈ کو روک کر ارحان کے گرم گرم اجالا بنایا اور اسے اپنی برفیلی غار میں لے آئی جہاں برف کے دیے جل رہے تھے۔ ارحان نے آنکھ کھول کر پہلی بار شہزادی کو دیکھا، سفید لباس میں برف کی طرح خوبصورت مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی۔ تم کون ہو؟ ارحان نے حیرت سے پوچھا۔ لوگ مجھے برفیلی شہزادی کہتے ہیں، لیکن میں صرف ایک تنہا لڑکی ہوں۔ ارحان مسکرایا۔ پھر آج سے تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے ساتھ رہ کر شہزادی کے دل میں پہلی بار انسانوں کی گرمی اتری۔ اب اس کی ہنسی سے موسم نرم ہو جاتا اور اس کے آنسوؤں سے چھوٹی چھوٹی برف کی تتلیاں بنتے۔ پہاڑوں کے جانور، برف کے پرندے سب خوش تھے، کیونکہ شہزادی کے دل کی برف پگھلنے لگی تھی۔ ایک دن ارحان نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ ایلارا، کیا تم میرے ساتھ اس برفیلی دنیا سے باہر چلنا چاہتی ہو، تاکہ لوگ جانیں کہ تم خوف نہیں رحمت ہو؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یہ پہلی بار برفیلی شہزادی اپنی دنیا سے باہر نکلی، محبت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ۔ جب ایلارا نے ارحان کا ہاتھ تھاما اور پہاڑوں کی چوٹی سے نیچے اتری تو پہلی بار اس کے پاؤں گرم ریت کو چھو رہے تھے۔ لوگ حیران تھے۔ برفیلی شہزادی، لوگ چیخے، کوئی ڈرے، کوئی سجدہ ریز ہو گئے۔ مگر ارحان نے سب کو بتایا، یہ خوف نہیں، برکت ہے۔ ایلارا نے ہاتھ اٹھایا تو آسمان سے ہلکی برف باری ہوئی جو زمین کو ٹھنڈک اور فصلوں کو نمی دے گئی۔ لوگ رو پڑے۔ اب وہ رحمت کی شہزادی کہلانے لگی۔ مگر خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک رات جب چاند مکمل تھا، پہاڑوں سے ایک سیاہ دھواں اٹھا۔ وہ دھواں ایک عورت کی شکل میں آیا۔ اس کا نام تھا زارا، برفیلی دنیا کی پرانی ملکہ جو صدیوں پہلے ایلارا کی ماں نے جلاوطن کر دیا تھا۔ زارا کے جسم شومی کے بنے تھے، آنکھیں سرخ اور دل میں انتقام، تم نے میری جگہ لے لی۔ چھوٹی برفیلی زارا کی آواز آگ کی چنگاریوں کی طرح تیز تھی۔ اب میں تمہاری طاقت چھین کر یہ پہاڑ دوبارہ اپنے قبضے میں لوں گی، اور تمہارا پیار بھی جلا کر رات کر دوں گی۔ زارا نے ہاتھ اٹھایا تو آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگے۔ ایلارا نے برف کے تیز ستارے چھوڑے، دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرائے۔ پہاڑ لرزنے لگے، دریا ابلنے لگے۔ ارحان کے پاس کوئی جادو نہیں تھا، صرف ایک تلوار اور دل کی ہمت۔ وہ ایلارا کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اگر تم اسے چھو بھی لوگی تو مجھے پہلے مارنا پڑے گا۔ زارا ہنس پڑی، اچھا تو پھر دونوں کو ایک ساتھ جلا دیتی ہوں۔ ایلارا نے ارحان کو پیچھے دھکیلا اور آنسو بھری آواز میں کہا، نہیں ارحان، یہ میری لڑائی ہے۔ پھر اس نے اپنا سب سے بڑا راز کھولا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں ایک نیلا برفیلا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ دل اگر پگھل جائے تو میری ساری طاقت ختم ہو جائے گی، مگر اگر اسے اور کے دل کی گرمی مل جائے تو یہ کبھی نہیں پگھلے گا۔ ارحان سمجھ گیا۔ اس نے فوراً ایلارا کو گلے لگا لیا۔ اس کی انسانی گرمی برفیلی شہزادی کے دل میں اتری۔ نیلا دل اچانک چمکنے لگا، اتنا روشن کہ زارا کی آنکھ بھی دھندلی پڑ گئی۔ ایلارا نے آنکھیں کھولے۔ اب اس کی آنکھوں میں برف کے ساتھ ساتھ سورج کی کرنیں بھی جھلک رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو برف اور روشنی کا ایک طوفان اٹھا۔ زارا چیخی، نہیں، یہ ناممکن ہے۔
मगर मुमकिन था। मोहब्बत ने बर्फ को नाकाबिल शिकस्त बना दिया था। ज़ारा के शोले बुझ गए, वो दोबारा सियाह धुएं में तब्दील होकर पहाड़ों के अंदर गायब हो गई। कहा जाता है वो आदमी वही कैद है जब तक कोई उसे दोबारा न जगाए। नई सुबह दिन जब सूरज निकला तो पहाड़ों पर पहली बार रंगीन फूल खिले। बर्फ अब भी थी मगर अब वो नरम और चमकदार थी। एलारा और अरहान ने एक छोटा सा महल बनाया, आधा बर्फ का आधा फूलों का। और फिर एक खूबसूरत दिन बर्फ के ताज और फूलों की माला के साथ दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लोग दूर दूर से आए, बर्फ के परिंदे गीत गाते रहे और पहाड़ों ने खुशी से सर हिलाया। इख्तिताम, अब कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया बाब शुरू हुआ है। क्योंकि जब बर्फ और दिल की गर्मी मिल जाए तो दुनिया हमेशा के लिए जादुई हो जाती है।